شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی بہادر اور ایک جنگجو انسان تھے۔ وہ زمین اور سمندر میں جنگ لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے بادشاہ کے بارے میں سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کے ساتھ ہوا میں سوار ہو کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور ان کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین طریقے سے فتح حاصل ہوئی۔ انہوں نے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا جو ہتھیار نہ ڈال رہے تھے۔ انہی قیدیوں میں ایک خوبصورت شہزادی تھی جو کہ نرم و نازک اور پیاری تھی۔ یہ مقتول بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادی سے شادی کر لی۔ آپ علیہ السلام سب بیویوں سے زیادہ وقت اس بیوی کو دیتے تھے۔ ایک دن اس شہزادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے بابا کی بہت یاد ستاتی ہے۔ آپ اپنے جنوں کو حکم دیں کہ وہ مجھے میرے باپ کا ایک مجسمہ تیار کر دیں تاکہ میں اس کو روز دیکھوں اور میری تڑپ ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ ان کو ان کے باپ کا ایک مجسمہ بنا دیا جائے۔ بالآخر جنوں نے ہو بہو اس بادشاہ کا مجسمہ تیار کر کے شہزادی کو دے دیا۔ شہزادی نے ان کو کپڑے پہنائے جو ہو بہو بالکل بادشاہ کی طرح دکھنے لگا۔ اس میں صرف ایک چیز کی کمی تھی۔ اگر اس میں روح پھونک دی جائے تو وہ مجسمہ ہو بہو بادشاہ کا تھا۔ شہزادی روز اپنی نوکرانیوں کے ساتھ اس مجسمے کے آگے سجدہ ریز ہوتی۔ یہ عمل شہزادی روزانہ کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تمام معاملے سے بے خبر تھے۔ وہ روزانہ جاتی اور اس مجسمے کے آگے سجدہ کرنے لگتی۔ یہ عمل وہ 40 روز تک کرتی رہی۔ پورے علاقے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ خبر پھیلتے پھیلتے عاصم بن برقیہ کو بھی علم ہو چکا تھا۔ جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبیوں کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا میرے پاس علم ہے میں اللہ کے نبیوں کے سارے حالات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے علم کے مطابق میں ان کی مدح و ثنا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا تو عاصم بن برقیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد جتنے نبی گزرے ان کے سارے حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے جتنی مشکلات برداشت کی اور کیسے اپنی قوم کو نیکی کی راہ پر اکٹھا کیا۔ تمام نبیوں کے اذکار کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو عاصم بن برقیہ نے ان کے بچپن اور کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دل ہی دل میں پریشان ہونے لگے کہ آصف نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے تنہا ہو کر فرمایا، آصف تم نے میرے بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر کو ہی کیوں بیان کیا ہے؟ اس کے آگے تم نے کیوں میرا ذکر نہیں کیا؟ تو آصف فرماتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے ایک خدا کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے بارے میں درس دیا ہے، مگر 40 دن سے آپ کے گھر میں غیر خدا کی پرستش ہو رہی ہے جو ہمیں گوارا نہیں۔ آپ اس تمام معاملے سے بے خبر تھے تو میرا فرض ہے کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ آپ کی بیوی سے کام شروع ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ نعوذ باللہ پھیل جائے گا۔ آپ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر آپ کو تمام معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام فوراً سے گھر گئے اور اس بت کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔
اس کے بعد آپ علیہ السلام سفید رنگ کے کپڑے پہن کر جنگلوں میں چلے گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اللہ یہ کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں ایک غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مسلسل استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی جس کا نام امینا تھا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء میں جاتے یا جب بھی اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جاتے تو انگوٹھی اتار کر اپنی اس خادمہ کو دے کر جاتے۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اس انگوٹھی کو ناپاکی کی حالت میں اتار دیتے اور پھر غسل کرنے کے بعد باوضو ہو کر پھر اس انگوٹھی کو پہن لیتے۔ معمول کے مطابق آپ نے وضو کرنے کے لیے انگوٹھی اتار کر اپنی اس باندی کو دے دی اور وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ دراصل آپ کی تمام حکمت اور حکمت کے راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ تھے۔ اسی دوران ایک جن نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام کا روپ دھار کر اس باندی سے انگوٹھی لے لی اور جا کر آپ کے منبر مبارک پر بیٹھ گیا اور ساری حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر جب آپ علیہ السلام نے وضو کر کے باہر نکلے تو آپ نے اپنی باندی سے کہا، امینا میری انگوٹھی لے آؤ۔ امینا نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا، میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ تو امینا بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام تو اپنی انگوٹھی مجھ سے لے کر جا چکے ہیں اور اپنے منبر پر بیٹھ کر اپنی سلطنت کو چلا رہے ہیں، اس کے تمام معاملات طے کر رہے ہیں۔ اس دن آپ کی شکل و صورت توبہ کرتے اور زیادہ رونے کی وجہ سے بدلی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی جن آیا اور ان کی انگوٹھی لے گیا ہے۔ یقیناً یہ کوئی جن ہی ہوگا جو میرا روپ دھار کر امینا سے انگوٹھی لے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور یہ اسی کی سزا ہے۔ آپ علیہ السلام قمیض جو کہ پرانی اور پھٹی ہوئی تھی ساتھ تہبند باندھ کر باہر نکل گئے۔ سر پر نہ تو ٹوپی تھی اور نہ ہی پاؤں میں جوتا تھا۔ گرمی انتہا کی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ نڈھال ہو گئے۔ چنانچہ آپ ایک گھر کے سامنے رکے اور دستک دی۔ اندر سے ایک عورت باہر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، میں چند مدت کے لیے مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اس وقت میرا خاوند گھر پر موجود نہیں ہے، میں اس کی غیر موجودگی میں تمہیں اپنے گھر کے اندر نہیں بلا سکتی۔ یہاں قریب باغ میں تم تھوڑی دیر آرام کر لو اور ٹھنڈا پانی پی لو۔ جب میرے خاوند گھر آئیں گے تو میں ان سے اجازت لے کر تمہیں گھر کے اندر بلا لوں گی اور تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ چنانچہ آپ اس باغ میں چلے گئے اور نہا کر سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام سو گئے تو مکھیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ایک کالا سانپ آیا، اس نے آپ علیہ السلام کے اوپر سے مکھیوں کو اڑانا شروع کر دیا۔ اتنے میں شوہر گھر آ گیا تو اس کی بیوی نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ میاں بیوی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہمان نوازی کی۔ ان سب کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لی۔ آپ علیہ السلام 3 دن اس گھر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑے اور کام تلاش کرنے لگے۔ چنانچہ آپ شکاریوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے بھی کام پر رکھ لیں، جو بھی شکار کروں گا اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دینا تاکہ میں اپنے گھر لے جا سکوں۔ دوسری طرف جعلی سلیمان کی حکومت کو لوگ برا بھلا کہنے لگ گئے۔ جب اس جن نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو وہ انگوٹھی لے کر وہاں سے بھاگ گیا اور جا کر انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ مروی ہے کہ وہ انگوٹھی 40 دن تک اس جن کے پاس رہی اور نہ ہی وہ آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس جا سکا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، تو لوگ ان کو بولتے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔
سلیمان تو اپنے تخت پر بیٹھا حکومت کر رہا ہے۔ آصف بن برقیہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر بولتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم سلیمان بن داؤد کے لیے سیدھے کام نہیں دیکھتے؟ تو لوگوں نے بولا، ہاں یہ تو شیطان ہے۔ تو آصف بن برقیہ شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ شیطان بھاگتے بھاگتے تھک گیا اور انگوٹھی لے جا کر ایک دریا میں پھینک دی۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ مچھلی کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ مچھلی خود ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام شکار کر رہے تھے۔ انہوں نے دوسرے شکاریوں کے ساتھ مل کر شکار کیا اور اللہ کی قدرت سے آپ کے حصے میں وہی ایک مچھلی آئی۔ آپ نے اس مچھلی کو اٹھایا اور لے کر اپنی بیوی کو پکانے کے لیے دے دی۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ کاٹا تو اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور گھر میں ہر طرف روشنی بکھر گئی۔ ان کی بیوی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب بتایا۔ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں روشن انگوٹھی دیکھی تو وہ حیران ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی بیوی سے بولے، یہ تو میری انگوٹھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی پہن لی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ، تو خالق و مالک ہے، تو ہی سب کو پالنے والا ہے، تو سب کو عزت و ذلت عطا کرنے والا ہے۔ تیرے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہ سب تیری قدرت ہے۔ تو نے آل داؤد کو دوبارہ عزت و وقار عطا کر دیا ہے۔ اے میرے رب، تو رحیم و کریم ہے، تو غفور و رحیم ہے۔ تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے پاس نہ آئے۔ اے میرے رب، تو میرے اوپر پہلے کی طرح نعمتوں کی بارش عطا فرما۔ آمین۔